ابن بطوطہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بالخصوص جو اسٹوڈنٹ طبقہ بیٹھا ہے۔ ابن بطوطہ ایک جملہ آتا تھا، بہت بڑا سیاح تھا۔ یہ سیاہ گور ہا کے ساتھ نہیں کہ کالا تھا، یہ وہ ہلکی ہا، اس حجام والی ہا۔ سیاح مطلب بہت بڑی سیر و سیاحت کی تھی ابن بطوطہ نے۔ پھر ابن بطوطہ نے اپنا سفر نامہ تحریر کیا، اس کی ایک بات عرض کر کے بات ختم۔ ابن بطوطہ نے سفر نامہ لکھا اور اس میں لکھا کہ جب میں سیر و سیاحت کرتے ہوئے افغانستان کی سرزمین پہ پہنچا، مجھے ایک مسجد نظر آئی، بڑی عالی شان مسجد تھی۔ میں نے پوچھا اس مسجد کا بانی کون ہے، بنانے والا کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا اس کی سٹوری پوچھنی ہے تو فلاں جگہ جاؤ۔ کہتے ہیں میں گیا تو مجھے پتا چلا کہ مسجد کیسی بنی۔ بس سنو اور بات ختم۔ کہتا ہے کہ میں انہیں جا کے پتہ کیا مسجد کیسی بنی، تو پتا چلا کہ اس علاقے میں جو گورنر تھا اس نے اپنی حکومت سے، جو اوپر والی حکومت تھی، اس سے قرضہ لیا کے لیے، اور وہ قرضہ وقت پہ دے نہیں پا رہا تھا کہ بادشاہ نے، جو اوپر حاکم تھا، اس نے مجبور کیا اپنے نچلے گورنر کو کہ جلدی جلدی وہ قرضہ اور وہ پیسے واپس کیے جائیں۔ رعایا کے پاس پیسے بن نہیں رہے تھے تو گورنر بڑا مجبور ہوا۔ اس گورنر کی بیوی کو پتہ چلا تو اس بیوی کے جہیز میں ایک سوٹ ملا تھا گورنر کی بیوی کو والدین کی طرف سے، جس پہ سونے کی تاروں سے کڑھائی ہوئی تھی۔ اس گورنر کی بیوی نے سوٹ نکال کے گورنر کو دیا، کہا یہ لے جاؤ بادشاہ کے پاس اور اسے کہنا اگر ان پیسوں سے تیرا قرضہ اترتا ہے نا تو یہ سوٹ ہی رکھ لو، ہماری رعایا بیچاری مجبور ہے، وہ ابھی قرضہ نہیں دے سکتی، ادا نہیں کر سکتی۔ گورنر سوٹ لے کے بادشاہ وقت کے دربار میں پہنچے۔ بادشاہ نے سوٹ رکھا بادشاہ کے پاس اور کہا سونے کی تاروں سے اس پہ کڑھائی ہے، یہ سوٹ اگر تمہارا قرضہ ادا کر سکتا ہے تو یہ رکھ لو، ہماری رعایا کے پاس فی الوقت پیسے نہیں۔ بادشاہ نے سوٹ دیکھا تو پوچھا یہ سوٹ کس کا ہے؟ گورنر نے بتایا یہ میری بیوی کا سوٹ ہے۔ تو بادشاہ کو اب حیا آ گئی، اب حیا آئی۔ اس موقع پہ بھی حیا آنا آج کے دور میں تو بڑی دور تک بھی نہیں نظر آئے گا۔ بادشاہ کو حیا آئی کہ میں بھی عورت ذات کا سوٹ لے کر اپنا قرضہ وصول کروں۔ بادشاہ نے کہا اگر وہ عورت ہو کر اتنی قربانی دے سکتی ہے تو میں مرد ہو کر قرضہ کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ جہاں میں نے قرضہ معاف کیا۔ گورنر سوٹ اٹھا کے جب گھر پہنچا بیوی کو دیا تو بیوی نے کہا قرضہ؟ انہوں نے کہا کہ قرضہ تو بادشاہ نے معاف کر دیا اور سوٹ واپس کر دیا۔ اب اس میں ایک اور بہت بڑی سبق کی بات، گورنر کی بیوی نے کہا کہ یہ سوٹ تو اب میرے پہننے کے قابل نہیں رہا۔ کیوں؟ کہا اس پہ غیر مرد کی نظر پڑ گئی، اب یہ سوٹ پہننا تو مجھے گوارا نہیں، واپس ہو گیا، لہذا اس سوٹ کو بیچو اور اس سوٹ کے پیسوں سے رب کا گھر مسجد تعمیر کرو۔ ابن بطوطہ کہتا ہے کہ وہ شاندار مسجد افغانستان کے علاقہ میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہ اس گورنر کی بیوی کے سوٹ سے اللہ کا گھر تعمیر ہوا۔ کبھی گورنر مسجدیں بناتے، اب مندر بنا رہے ہیں۔